شریعت اسے پسند نہیں کرتی، لیکن باوجہ مجبوری کہ ایک دوسرے کی زندگی ایک دوسرے کے لیے مصیبت بنی ہوئی ہے تو شریعت نے اس کی اجازت دی ہے، لیکن ساتھ ساتھ اس کی اصلاح بھی فرمائی کہ ایسا نہیں کہ عورت کو پریشان کرنا مقصود ہو۔ طلاق 3 تک ہے، اگر 2 دے دی رجوع کر سکتے ہو، تیسری دے دی واپسی کی اب کوئی صورت نہیں ہے، لوٹنے کی اب واپسی کی کوئی صورت نہیں ہے، اور جب طلاق دے دی اب جو مہر دیا ہے وہ واپس نہ لو۔ ہاں خلا کر لیا، جب خلا کر لیا تو پھر مہر واپس لیا جا سکتا ہے، پھر مہر واپس لیا جاتا ہے، لیکن میاں بیوی کی اس جدائی اور تعلق میں اسلام نے بچوں کے حقوق کا تحفظ کیا، بچوں کے حقوق کا تحفظ کیا ہے، اور یہ دین اسلام ہی ہے جس میں انسانیت کے ہر فرد کے حقوق کا تحفظ موجود ہے، ورنہ دنیا میں حقوق کے تحفظ کا صرف ڈھنڈورا ہے، ورنہ بوڑھے ماں باپ اولڈ ایج ہوم میں پڑے ہیں۔ کتوں کے حقوق ہیں، انسانیت کے حقوق کوئی نہیں۔ انسانیت کو جو حقوق اور تحفظ ملا ہے وہ اسلام کے دامن سے ملا ہے۔ بچے معصوم ہیں، آج دنیا ریسرچ کرتی ہے کہ بچے کے لیے سب سے بڑھیا غذا ماں کا دودھ ہے، ماں کا دودھ ہے، لیکن شریعت نے صدیوں پہلے بتایا کہ میاں بیوی کی جدا ہوئی لیکن اس کی سزا بچے کو نہیں ملنی چاہیے، ماں دودھ پلائے گی، خرچہ باپ برداشت کرے گا، جدائی ہو گئی، طلاق ہو گئی، پرورش ماں کرے گی، دودھ بچے کو ماں پلائے گی، ذمہ داری اخراجات کی باپ اٹھائے گا، باپ کی ذمہ داری ہوگی اخراجات اٹھانے کی، اس کی طرف توجہ دلائی۔ اگر شوہر کا انتقال ہو جائے یا بیوی کو اس نے طلاق دے دی تو پھر اس کی عدت ہے، پھر اس کی عدت ہے۔ اگر طلاق دے دی 3 ماہواریاں ہیں، اگر شوہر کا انتقال ہو گیا پھر عدت 4 مہینے 10 دن ہے، اور اس عدت کے دوران اس کو نکاح کا پیغام نہیں دینا چاہیے، اسے نکاح کا پیغام نہیں دینا چاہیے۔ ٹھیک ہے یہ معاشرتی معاملات ہیں اور معاشرتی زندگی کے مسائل ہیں، لیکن نمازوں کا اہتمام کرنا، نمازوں کا اہتمام کرنا، اور حق کے تحفظ کے لیے اپنے جان مال کی قربانی کے لیے ہم وقت تیار رہنا، حق کے تحفظ کے لیے اپنی جان و مال کے لحاظ سے ہم وقت تیار رہنا، موت کی وجہ سے اللہ کے راستے میں جان دینے سے گھبرانا نہیں۔ ایک قوم کا تذکرہ فرمایا، طاعون کی بیماری آ گئی، سب بھاگ کھڑی ہوئی ہے، اس خیال سے کہ زندگی بچ جائے گی، لیکن تدبیر تقدیر کو نہیں ٹال سکتی، تدبیر تقدیر کو نہیں ٹال سکتی، جہاں گئے وہی موت طاری ہو۔ پھر حضرت طالوت کا تذکرہ فرمایا، لشکر چھوٹا سا ہے لیکن ایمان کی حقیقت میسر، ایمان کی طاقت موجود ہے، اور ایمانی صفات کے ساتھ اللہ کے دشمن سے مٹھ بھیڑ ہوتی ہے، وہ چھوٹی سی جماعت بڑی جماعت پہ غالب آ جاتی ہے، اس کا تذکرہ فرمایا۔ اور پھر تیسرے پارے کے آغاز میں اللہ نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور اپنے پیغمبروں کو ایک دوسرے پہ ہر ایک کو اپنی اپنی الگ شان عطا فرمائی ہے، اور ایمان والے سب پر ایمان رکھتے ہیں۔ پھر قرآن مجید کی ایک عظیم الشان آیت جسے آیت کرسی، آیت الکرسی کہتے ہیں، جس میں اللہ کا نام 17 بار آیا ہے، ایک آیت میں 17 بار، کہیں واضح کہیں جسے کہیں کہ ضمائر کی شکل میں اور اشاروں کے انداز میں، اس کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ پھر فرمایا دین اسلام میں جبر نہیں ہے، کسی کے گردن پہ تلوار رکھ کر مجبور کر کے اسے اسلام میں داخل نہیں کیا جا سکتا، کسی کو زبردستی اسلام میں نہیں داخل کیا جا سکتا، لیکن ہاں بھائی اسلام